اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے کل دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کا آغاز کیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ اسلام میں صلح کا قانون۔ یہاں سے ہمیں آج پڑھنا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے دور کا مطالعہ کرتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے کیوں صلح کی؟ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے بیٹے یزید سے جنگ کی، جبکہ امام حسین کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی۔ آخر صلح کی وجہ کیا تھی؟ کہ امام ہیں، دونوں امام ہیں، تو دونوں کا کردار ایک ہونا چاہیے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کی گوش گزار کی تھی کہ ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ صلح کریں یا جنگ کریں۔ اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی صلح کو غلط مانیں گے تو رسول کی صلح کو آپ کیا کہیں گے جو انہوں نے صلح حدیبیہ میں کی؟ اگر امام حسن کی صلح غلط تو کیا رسول کی بھی صلح غلط ہے؟ جب رسول کی صلح صحیح تو امام حسن علیہ السلام کی صلح بھی کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ کیا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے شیعوں اور آپ کی اطاعت کرنے والوں نے آپ کے فرزند امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی تھی؟ بالکل کی تھی۔ سب لوگوں نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ کیا یہ بات بہتر نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا اسی کو امام حسن علیہ السلام پہلے ہی انجام دے دیتے، پہلے ہی لڑ لیتے؟ یہ سارے سوالات، ٹھیک ہے؟ اور معاویہ کے خلاف قیام کرتے اور اس وقت یا خود کامیاب ہو جاتے یا اپنی شہادت کے ذریعے سے معاویہ کی حکومت کو متزلزل کر دیتے، یعنی اس کے اندر ایک زلزلہ پیدا کر دیتے۔ ان سوالوں کے جواب دینے سے قبل ضروری ہے کہ بطور مقدمہ اس نقطے کی یاد دہانی کرتے چلیں۔ نقطہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ نقطہ، نقطے کی یاد دہانی۔ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ ہوتا ہے۔ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ ذاکرین نقطہ پیش کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بات میں چھوڑ، چھپی ہوئی بات کو آشکار کرنا۔ نقطہ چھپی ہوئی بات کو آشکار کرنا۔ واقعہ سب جانتے ہیں، نقطہ ذاکر کا کیا ہوتا ہے؟ جو ہم اور آپ نہیں جانتے وہی تو پیش کرتا ہے وہ۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ چیز ہم بھی نہیں جانتے تھے، یہ ہمیں بتائی تھی عقیل الغروی صاحب نے، جانتے ہو نا ان کو، ہمیں پڑھاتے تھے۔ ایک دن ہم ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے، چونکہ وہ الگ رہتے تھے ہم الگ رہتے تھے، مدرسہ الگ جگہ پہ تھا، تو مدرسے کے خرچے کے لیے پیسہ لینے گیا تھا ان کے پاس۔ بولے چلے گاڑی میں بیٹھ جائیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک جگہ مجلسیں ہو رہی تھیں دلی میں، شہید راوے کے مزار پہ، تو ہم لوگوں کو ایک ڈیوٹی ملی ہوئی تھی کہ آپ سب جو ہیں مجلسوں کو لکھیں گے۔ ہم کاپی پین لے کے بیٹھتے تھے مجلس میں، لکھتے تھے اس میں۔ ایسے پوچھنے لگے کیا کس کی مجلس تھی کل؟ ہم نے بتایا فلاں کی۔ کہا کیا بیان کیا انہوں نے؟ تو ہم بولتے بولنے لگے کہ انہوں نے ایک نقطہ مارا۔ کہنے لگے بیٹا نقطہ مارا نہیں جاتا، پہلے تو نقطہ نہیں ہوتا، نقطہ ہوتا ہے۔ صحیح، یہ کیا ہے؟ نقطہ دکھ رہا ہے نا، یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ رہیں۔ کہتا نا میں نے کہا نقطہ مارا، کا نقطہ مارا نہیں جاتا ہے، نقطہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور نقطہ کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو آشکار کرنا۔ صحیح ہے؟ بطور مقدمہ اس نقطے کی یاد دہانی کرتے چلیں
کہ آئین اسلام میں جنگ و جہاد کے نام سے صرف ایک قانون ہی نہیں پایا جاتا صرف جنگ ہی کرنا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے قانون پائے جاتے ہیں. بلکہ جس طریقے سے دین اسلام مسلمانوں کو مخصوص شرائط میں یہ حکم دیتا ہے کہ وہ دشمن سے جنگ کریں، اسی طریقے سے وہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اگر مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے جنگ مؤثر نہ ہو، جنگ مؤثر نہ ہو کا مراد کیا مولانا؟ جنگ کا اثر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو صلح کا راستہ اختیار کریں. اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس ورق کے دونوں صفحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ رسول نے کیا کی، جنگ بھی کی. رسول اسلام نے جہاں بدر، احد، خندق اور حنین میں جنگ کا، یہ ماؤس کون سا ہے نکال کے لگائیے تو پھر سے نکال کے لگائیے، پھر سے لگائیے. جنگ کا راستہ اختیار کیا. وہیں دوسرے حالات میں جب کامیابی ناممکن نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے، مجبور ہو کر دشمنان اسلام کے ساتھ صلح کر لی اور جنگ سے پرہیز کیا تاکہ اس کے زیر سایہ اسلام کی ترقی محفوظ ہو جائے. پیغمبر اکرم کا بنی حمزہ اور بنی اشیاء نیز حدیبیہ میں اہل مکہ کے ساتھ صلح کرنا بھی انہی موارد میں شمار ہوتا ہے. واضح؟ لہذا جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے بعض عظیم مصلحتوں کی بنیاد پر وقتی طور پر دشمن سے صلح کی، اس وقت اس کی مصلحت بعض لوگوں کے لیے واضح نہیں تھی. حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی، جو الہی رہبر اور دینی رہنما تھے اور تمام لوگوں سے بہتر قضیے کے تمام پہلوؤں سے واقفیت رکھتے تھے، ایک خاص دوراندیشی کے ساتھ اسلامی سماج کی فلاح و بہبود کی تشخیص جنگ جاری نہ رکھنے کی صورت میں کی. اس بنا پر آپ اس عنوان کو عیب اور نقص نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آپ کی روش کو بالکل پیغمبر اکرم کی روش سمجھنا چاہیے کہ رسول نے بھی کیا کیا تھا. رسول نے کیا کیا ہے؟ صلح کی ہے. تو امام حسن علیہ السلام بھی صلح کر رہے ہیں. تو جب رسول کی صلح صحیح ہے تو امام حسن کی صلح کو غلط کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ پھر دیکھیے صلح نہ کرتے تو کیا کرتے. امام حسن علیہ السلام نے، ابھی آگے بھی پڑھیں گے آپ لوگ، بتا دوں میں آپ کو، جنگ کے لیے 12,000 کا لشکر ایک ساتھ بھیجا جس کو ہراول دستہ کہتے ہیں. آگے آگے تاکہ اصل لشکر کو لے کر امام حسن علیہ السلام بعد میں پہنچے. 12,000 کا لشکر روانہ کر دیا عبید اللہ ابن عباس کے سرکردگی میں، اور اس نے کیا کیا، 4,000 یا 5,000 سپاہیوں کو لے کے چلا گیا. کس سے مل گیا؟ 1,00,000 درہم 1.5 درہم جو معاویہ نے اس کو دیے، اس کی وجہ سے 4-5,000 کے لشکر کو لے کے کس سے جا کے مل گیا؟ معاویہ سے. تو امام جس پر اعتماد کر رہے ہیں، جس کو پہلے بھیجا جائے، اس کا مطلب اس پہ اعتماد سب سے زیادہ ہے. وہی کہاں چلا گیا؟ معاویہ کی طرف. یعنی امام کے سردار جو لشکر کے تھے وہ تک بکے ہوئے تھے پیسوں کی وجہ سے. تو امام جنگ کس سے کرتے؟ ممکن ہے امام نے جو لوگ بچ گئے تھے ان سے بھی پوچھا جنگ کرنا چاہتے ہو یا صلح چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا البقیہ البقیہ، یعنی ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے.
کیا کریں گے؟ امام اکیلے جا کے لڑیں گے؟ جناب موسیٰ سے بنی اسرائیل نے معلوم کیا کہا؟ اذهب انت وربک، تم تمہارا رب جائے، جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب لایا اور 40 تک صحرائے سینا میں ٹہلاتے رہے، 40 سال تک وہ لوگ بھٹکتے رہے۔ یہاں پر ان مختلف اسباب کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں جن کی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام صلح کرنے پر مجبور ہوئے۔ صلح امام حسن علیہ السلام کے اسباب، کہہ رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی حاکم اور فرما بردار اس کو ریسٹارٹ کر دینا اس کلاس کے بعد۔ اگر یہاں پہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی حاکم و فرما روا یعنی حاکم ہی صحیح ہے، اگر میدان جنگ میں دشمن پر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا داخلی محاذ منظم، داخلی محاذ یعنی اپنی جو ٹیم ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ ہونی چاہیے، تشکیل یافتہ اور ہم آہنگ ہو۔ ہم آہنگ کس کو کہتے ہیں؟ آپس میں تال میل ہو ایک دوسرے کا، ایسا نہ ہو کہ آپ دشمن کے مقابلے میں دونوں جا رہے ہیں، دونوں آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو کیا کامیابی ملے گی؟ اور ایسی طاقت کے نہ ہوتے ہوئے مسلح جنگ میں شرکت کا نتیجہ ذلت، بار، شکست کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب ہم امام حسن علیہ السلام کی صلح کے اسباب کی جستجو کرتے ہیں تو سب سے اہم جو موضوع یہاں پہ دیکھیے، امام حسن نے اس شخص کے جواب میں جس نے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے پہ اعتراض کیا تھا، پیغمبر اکرم کی صلح کو دلیل بناتے ہوئے فرمایا، جس دلیل کی بنیاد پر پیغمبر اکرم نے ان قبیلوں کے ساتھ صلح کر لی، میں نے بھی معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ خود یہ جواب کس کا ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ہے۔ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس قوی اور منظم داخلی محاذ کا فقدان تھا، کیونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں عراقی بالخصوص کوفے والے جنگ کے لیے نہ باطنی طور پر آمادہ تھے اور نہ ہی ان کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کا پتہ تھا۔ صحیح ہے؟ ایک وجہ ان کے اندر کیا تھی؟ جنگ سے تھک جانا۔ سارے کے سارے جنگ کرتے کرتے کیا تھے؟ بھائی مولا کائنات کی زندگی میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین جو تقریباً 9 مہینے 10 مہینے چلی، جنگ نہروان، اسی طرح سے وہ جنگیں جو واقع تحکیم کے بعد معاویہ کے فوجی دستوں اور حضرت علی کی فوج کے درمیان عراق، حجاز اور یمن میں لڑی گئی اور بہت ساری جانی نقصانات کا سبب بنی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں جنگ سے ایک قسم کی تھکن اور صلح کی طرف رغبت پیدا ہو گئی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے 5 سالہ خلافت کے دور میں آپ کے اصحاب نے کبھی بھی اسلحہ زمین پر نہیں رکھا مگر اس ارادے سے کہ کل دوسری جنگ میں شرکت کرنا ہے۔ ساتھ ہی ان کی جنگ دوسروں سے نہیں تھی بلکہ ان کے قوم کے لوگوں، ان کے بھائیوں اور ان کے کل کے میل جول والے افراد سے تھی جو معاویہ کی طرف چلے گئے تھے۔ صحیح تھے تو ان کے اپنے عراق کے لوگ در حقیقت مختلف بہانوں اور شام کے مختلف گروہوں سے جنگ کرنے کے لیے فوج بھیجنے میں سستی دکھلا کر اپنی عافیت طلبی اور تھکن کا اعلان کرتے، جبکہ شام کے گروہ عراق، حجاز اور یمن کی سرحدوں پر راتوں میں شب خون مارتے تھے۔ شب خون مارتا جانتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی رات میں خاموشی سے حملہ کر دینا، اس کو کہتے ہیں شب خون مارنا۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ صفین کے لیے دوبارہ دعوت پر ان کا سستی، ایک نمبر کے حاشیے کو دیکھ لیں، جنگ جمل میں 30,000 افراد سے زیادہ مارے گئے تھے اور جنگ نہروان میں خوارج کے 4,000 لوگ مارے گئے۔
جنگ صفین میں دونوں طرف سے مارے جانے والے افراد کی تعداد 1,10,000 تھی. کئے سال کے اندر؟ 5 سال. جنگ جمل میں 30، نہروان میں 4 اور صفین میں دونوں طرف سے جو ملا کے مارے گئے تھے 1,10,000. 1,10، 1,40، 1,44، 1,00,000 لوگ اگر مارے جا رہے ہیں، صحیح ہے. اور آج کی طرح کوئی بہت بڑا شہر تھا، بہت بڑی آبادی تھی. اس زمانے میں آبادی کتنی رہی ہوگی، ہے نا؟ تو اتنی بڑی تعداد اگر کم ہو رہی، کون کس کا رشتہ دار، کون کہاں کا، تو ایک دوسرے میں کیا وہ جنگ کی طرف راغب ہو گئے انسان. قبول کرنا اسی کی علامت تھی. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام حسن علیہ السلام تخت نشین خلافت ہوئے تو یہ صورتحال زبردست طریقے سے آشکار ہو گئی، خاص کر اس وقت جب امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کو اہل شام سے جنگ کرنے کی دعوت دی تو لوگ بہت ہی سستی کے ساتھ آمادہ ہوئے، اس طرح سے کہ آپ کہ جب امام حسن علیہ السلام آپ کے بزرگ اصحاب کی کوششوں اور تقریروں کے ذریعے لوگوں میں تحریک پیدا کرنے اور اہل شام سے مقابلہ کرنے کے باوجود حضرت مجتبیٰ علیہ السلام بہت تھوڑے لوگوں کے ساتھ کوفے سے نکلے اور کوفے کے نزدیک نخلیہ نام کے ایک مقام کو لشکرگاہ بنایا، لیکن 10 دن کے اسی انتظار کے بعد بھی کل 4,000 لوگ جمع ہوئے. اسی بنا پر امام حسن علیہ السلام کو مجبور ہونا پڑا کہ کوفہ واپس جائیں اور تازہ اور شدید اقدامات فوج جمع کرنے کے لیے کریں. یعنی 10 دن انتظار کرنے کے بعد کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں؟ 4,000 لوگ. کیا 4,000 سے امام جنگ لڑ سکتے ہیں؟ لوگ نکل ہی نہیں رہے ہیں. صحیح ہے. متضاد عناصر پر مشتمل سماج انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.